یہ گئے وقتوں کی بات ہے کہ ایک خالد نامی فرما بردار بچہ اپنی نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کے قصبے اور آس پاس کے علاقوں میں ایک ایسی وبا پھیلی جس کے باعث خالد کے والدین فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد نانی نے خالد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے کچھ کما لیتی تھی اور خالد بھی محنت مزدوری کر کے نانی کا بوجھ ہلکا کرتا۔ اس طرح ان دونوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اب نانی اماں بوڑھی اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کچھ کھانا پکانا اور گھر کے کام چھوٹے موٹے کر لیتی تھی۔ خالد جوان ہو گیا، اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ گرمی کے دن تھے، خالد کھیت میں ایک کسان کے پاس مزدوری کر رہا تھا کہ گرمی کے سبب اچانک اس کو چکر آیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ کسان فوراً خالد کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اس کا معائنہ کر کے دوا دی۔ دوا کھانے سے اس کی طبیعت تو بہتر ہو گئی، لیکن وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ حکیم نے مشورہ دیا کہ خالد ایک ماہ تک کوئی محنت مشقت والا کام نہ کرے۔ گھر میں رکھا ہوا اناج اور پیسے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ خوراک نہ ملنے پر خالد کا پالتو کتا اور بلی بھی کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن فقیر نے خالد کو گھر باہر صدا لگائی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ خالد کی نانی اماں نے گھر میں جو کچھ بھی کھانے پینے کو تھا سب فقیر کو دے دیا۔ ایسے میں بیماری کے باوجود خالد مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ اچانک دوپہر کو کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نانی اماں دروازے پر گئی تو دیکھا کہ سامنے ایک درویش بابا کھڑا ہے۔ اس نے کہا، محترم خاتون، تم ایک نیک اور فراخ دل کی مالک ہو۔ میں تمہیں 3 موتی دیتا ہوں۔ جب بھی تم کو یا تمہارے نواسے کو بھوک لگے تو ان کو ایک دیچکی میں ڈال لینا۔ اس طرح آپ کا پسندیدہ کھانا جو آپ نے سوچا ہوگا وہی دیچکی میں آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اندر آ کر نانی اماں کے یہ 3 موتی دیچکی میں ڈالے تو ڈھکن کو کھولا تو اس میں ایک بکرے کے گوشت کا پلاؤ تھا۔ اس طرح روزانہ ایک نیا کھانا انہیں کھانے کو مل جاتا۔ نہ صرف خالد اور اس کی نانی اماں روزانہ مزے مزے کے کھانے کھاتے، بلکہ پورے قصبے میں بھی تقسیم کر دیتے۔ ایک دن وہی بزرگ نانی اماں کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے نیک دل عورت، قصبے کے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرو۔ اب اٹھ کر یہ 3 موتی اپنی بڑی صندوق میں رکھو۔ صبح صندوق کھولو گی تو وہ سکوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان سکوں سے سامان خرید کر ایک بڑا دکان کھول لینا اور قصبے کے کچھ ضرورت مندوں کو وہاں کام پر رکھ لینا۔ دکان سے خوب برکت ہوگی۔ اپنے نواسے سے کہنا کہ قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگائے، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ صبح نانی اماں نے خواب خالد کو بتایا۔ دونوں نے کمرے میں جا کر صندوق کھولا تو واقعی وہ سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالد اسی وقت شہر گیا اور بہت سارا سامان خرید کر لایا اور قصبے میں دکان کھول لی۔ گاؤں کے لوگوں کو دکان پر بٹھایا، یوں ان کو بھی روزگار مل گیا۔ 6 ماہ بعد خالد نے قصبے میں ایک بہت بڑا کارخانہ لگوایا۔ اس طرح پورے قصبے کے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا اور لوگ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، حالات سے تنگ آ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، بس محنت سے جی نہ چرانا۔